اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ جہاں پر ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ نت نئے کھانوں کی لذتوں میں منہمک ہیں، مگر یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بال بچے بہت پیارے لگتے ہیں، مگر سب کو چھوڑ کر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ دوستوں کی محفلیں سنی ہو جائیں گی، یہ وسیع و عریض کمرے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے مساجد سے موت کے اعلانات کو سنتے ہوئے، مرنے والوں کی آنکھیں بند کرتے ہوئے، ان کو غسل دیتے ہوئے، کفناتے ہوئے، کندھے دیتے ہوئے، قبر میں اتارتے ہوئے، پھر بھی ہم غافل ہیں۔ کون سا گھر ہے جہاں سے جنازہ نہیں اٹھا؟ وہ کون سا شہر ہے جہاں قبرستان نہیں ہے؟ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، مگر آخرت کی طرف توجہ جاتی ہی نہیں، اور نت نئے سامان عیش و عشرت ہمیں درکار ہے۔ حالانکہ مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہ فرمایا، اور باوجود دنیا و آخرت کے مالک کونین ہونے کے، آپ نے اپنے پاس کچھ رکھا نہیں۔ آپ کو ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور نبی کریم دو جہاں کے سردار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبودار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر تھا۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں پاس بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ایک تہبند شریف کے سوا کچھ نہ تھا، اور پہلو اقدس پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں چمڑا صاف کرنے کا مسالہ رکھا تھا، ایک کھال لٹکی ہوئی تھی، ایک ساڑ کے قریب جو رکھے ہوئے تھے۔ مجھ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حالت نہ دیکھی گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دو جہاں کے آقا، غریبوں کے والی، سرکار عالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہ روؤں؟ اس چٹائی نے آپ کے جسم اطہر پر نشان ڈال دیے۔ یہ آپ کا کل خزانہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف قیصر و کسریٰ ہیں جو باغات اور محلات میں آرام کر رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نبی اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو جہانوں کے سردار، غریبوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے یعنی کفار کے لیے دنیا ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایک اور رقت انگیز واقعہ سنیے، یہ مدارج نبوت کا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے میں ایک بار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت پر انوار میں حاضر ہوا۔ حجرہ مبارکہ میں چٹائی پر آپ لیٹے ہوئے تھے، جس میں پاک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر میں آپ دیدہ ہو گیا۔ پوچھا، اے عبداللہ تجھے کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی خواب گاہیں تو ریشم و کم خواب کے بستروں سے سجی ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایسی کھردری چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس نے آپ کے نورانی جسم پر نشانہ ڈال دیے۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو رنجیدہ مت ہو، ان کے لیے صرف دنیا کی چند روزہ بہار ہے اور ہمارے لیے آخرت کی ابدی راحتیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ مال بڑھتا ہے تو مستی بڑھتی چلی جاتی ہے اور عیش و عشرت کے سامان لگژریز میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کریں یہ نرم و نازک بستروں پر کب تک ہم موج کریں گے؟ قبر کی مٹی یاد نہیں آتی؟ ایک بڑی عبرت والی حکایت سنیے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کی کنیز محل میں صفائی کرتے کرتے تھک گئی تو بادشاہ کے نرم بستر پر لیٹ گئی۔ بادشاہ اچانک جب کمرے میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نوکرانی شاہی بستر پر لیٹی ہے۔ بڑا غصہ آیا، کوڑا اٹھایا اور خادمہ کو دے مارا۔ وہ خادمہ تڑپ کر جاگ اٹھی، پھر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا، مسکرانے لگی۔ بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا، چلا کر کہا ایک تو بے ادبی کی پھر ہنس رہی ہو۔ کنیز بڑی سمجھدار تھی، جو اس نے جواب دیا یاد رکھنے جیسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کاش مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ بھی یاد رکھیں۔ کہا علی جا مجھے اس خیال سے ہنسی آ گئی کہ 2 گھڑی اس نرم اور آرام دہ بستر پر غفلت سے لیٹی تو سزا میں 1 درہ کھانا پڑا، تو جو اس پر عمر بھر سوئے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ 4 کندھے دیتے ہیں، 5واں اوپر ہوتا ہے، 5 جاتے ہیں، اور جب قبرستان سے واپسی ہوتی ہے 5 نہیں ہوتے، 4 ہوتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، 4 واپس آتے ہیں، 5ویں کو قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ نرم بستر پر نہیں، خاک پر، مٹی پر۔ تو مدنی چینل کے ناظرین دنیا چھوڑ جانا ہے، جب چھوڑ جانا ہے تو اس میں دل کیوں لگائیں؟ آخرت کی تیاری کریں۔ اسی ماحول نے ادنا کو